بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ میرا کام صرف پیسہ کمانا تھا۔ ابا نے میری شادی ایک جاہل لڑکی سے کروا دی۔ میں نے فیس بک پر ایک لڑکی سے دوستی کی اور جب اسے شادی کی آفر کی تو اس نے کہا پہلے اپنی بیوی کو مار ڈالو۔ میں نے ایک زہر کا انجیکشن لیا اور آدھی رات کو جیسے ہی میں اپنی بیوی کو لگانے لگا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میرا نام زاویار ہے۔ میرے ابا ڈاکٹر تھے اور میری اماں بھی ایک ڈاکٹر ہی تھی۔ بچپن سے اب تک میں اپنی اماں کے کہنے پر چلتا آیا تھا۔ اماں کا شروع سے خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور انہی کے راستے پر چلوں۔ میرا اپنا خواب فوج میں جانے کا تھا، لیکن اماں کے خواب کی تکمیل کرتے ہوئے میں ڈاکٹری کے شعبے میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل پڑا۔ اماں نے شروع سے ہی ایک بات سکھائی تھی کہ عورت کی عزت میری اولین ترجیح رہی، پھر چاہے وہ عورت امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا نہ پڑھی لکھی ہو۔ میری والدہ کا مجھے ڈاکٹر بنانے کا مقصد لوگوں کی بھلائی کرنا تھی، تاکہ میں مشکل وقت میں لوگوں کے کام آ سکوں، اور پھر جو گھر کے بڑے سکھاتے ہیں بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ میری اماں نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے مزید پڑھنے کے لیے ابا کے ساتھ لڑ جھگڑ کر پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ 5 سال بیرون ملک رہ کر میں ان لوگوں کے رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ اماں کی تمام نصیحتیں، تمام تاکیدیں پس پشت رہ گئیں۔ میں اپنی شخصیت، اپنا وجود، اپنی اصل پہچان کھو چکا تھا۔ باہر کے ملک میں رہ کر وہاں کی رنگینیوں میں رنگے جانے کے بعد اس بات کا احساس ہی باقی نہ رہا کہ جو سبق ماں نے بچپن سے پڑھایا تھا وہ میں کہیں بھول چکا ہوں۔ وہ کتاب جو میری اماں نے مجھے بچپن میں پڑھنا سکھائی تھی وہ مجھ سے کہیں کھو گئی ہے۔ میری ڈاکٹری مکمل ہوئی تو اماں نے مجھے واپس پاکستان آنے کو بلایا، لیکن میرا ارادہ بھی پاکستان رہنے کا تھا۔ اماں کی بہت خواہش تھی کہ میں پاکستان واپس آ کر اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کروں، لیکن میری سوچ اب میرے ابا جیسی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو بس پیسے کے لیے۔ باہر میرا اچھا کام چل رہا تھا، میں بے تحاشا پیسے بھی کمانے لگا تھا۔ ہر روز میں کئی مریضوں کو دیکھتا، لیکن کسی کو بھی بچانے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی مر گیا تو مر گیا، بس اپنے پیسوں سے مطلب باقی رہ گیا تھا۔ ایک روز رات کے وقت ہسپتال میں ایمرجنسی آئی۔ ہسپتال کے انتظامیہ نے فوری طور پر مجھے فون کیا اور مجھے جلدی ہسپتال پہنچنے کا کہا۔ وہ خاندان کا اکلوتا وارث تھا، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اس وقت نیند کے نشے میں دھت تھا۔ فون سننے کے بعد انتظامیہ سے کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، کسی اور کو بلا لو۔ جب میں اتنی اچھی تربیت ہونے کے بعد انکار کر سکتا تھا تو وہاں کے لوگ تو ویسے ہی بہت بے حس تھے۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے ساری زندگی کا روگ بن گیا۔ ان 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر میں وقت پر پہنچ جاتا تو شاید کچھ کر پاتا۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے والوں کو کامیابی دی ہے۔ اگلے روز جب میں ہسپتال گیا تو ادھر قہرام مچا ہوا تھا۔ بہنیں ماں سمیت سب رو رہی تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیا یہ جان میرے لیے واقعی اتنی سستی تھی؟ لڑکے کی ماں نے میری طرف دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بہت سی دعائیں دیں اور اپنے مردہ بیٹے کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ یہ اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس واقعے نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ مجھے اس وقت خوف محسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس عورت کی دعا میں شاید میرے لیے بد دعا چھپی ہوئی تھی۔ 1 مہینے بعد میرے ہیڈ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے اپنے ہیڈ کو آج تک اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں ڈرتا ہوا اندر داخل ہوا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب سامنے ٹیبل پر پورا ہسپتال کا انتظامیہ بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، میں حیرانگی سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میرے ہیڈ نے ایک پیپر میری طرف بڑھایا، میں نے جیسے ہی پیپر پکڑا، پیپر کو پڑھتے ہی میرے چہرے کے تمام رنگ اڑ گئے۔
مجھے اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پیپرز کے مطابق مجھے ہسپتال سے نکال دیا گیا تھا، اور اگر میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ملک نہ چھوڑتا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ مجھ سے بھاری بھرکم جرمانہ بھی وصول کیا جانا تھا۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے ہیڈ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر اس نے مجھے بولا کہ میں ہسپتال میں نااہلی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور اس ملک کو اور اس ہسپتال کو میرے جیسے غیر ذمہ دار ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ماں کی گود کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ میں 2 دن کے بعد ہی ملک چھوڑ کر اپنے اس ملک پاکستان آ گیا تھا۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اپنے گاؤں پہنچتے ہی میں سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا، جو بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کو میرے پاکستان واپس آنے پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بے تحاشا رویا۔ اماں وجہ پوچھتی رہیں لیکن میں خاموش رہا۔ ایک ہفتہ گزرا تو اماں ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑے میرے کمرے میں لے آئی۔ کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور مجھے خاموش رہنے کو بولا۔ میں نے وہ کاغذ پڑھا تو اس میں لکھے الفاظ پڑھ کر میری روح کانپ گئی، جس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنا ڈاکٹری علاج نہیں کروا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے 5 سال کی محنت ضائع ہو گئی تھی، میری اتنی بھاگ دوڑ ضائع ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا یہ سب کیا ہے، تو میں نے ان کو ایک ایک لفظ سچ سچ بیان کر دیا۔ میری اماں نے افسوس سے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، اور رب تو اپنے بندے کی خاموشی کو بہت قریب سے سنتا ہے، تو پھر اس بوڑھی ماں کی فریاد کو کیسے نہ سنتا۔ میرا مستقبل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں سارا سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا۔ ابا مجھ سے کہتے کہ اٹھ کر ہسپتال جاؤ، لیکن میں کیسے جاتا؟ میں بہانے کرتا رہا، لیکن یہ بہانے کب تک چلتے؟ ایک روز ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور وہی کاغذ میرے سامنے کر دیا جو اماں کے پاس تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کاغذ ابا کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے اماں سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی کہ اماں نے ہی ابا کو یہ کاغذ دکھایا ہوگا، جبکہ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ کچھ مہینے اور گزرے تو ابا نے مجھے ناکارہ کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اماں بہت روئیں، لیکن میں بھی کسی صورت وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سب کو چھوڑ کر احتیاطاً اپنی تمام ڈگریاں اٹھا کر دوسرے شہر آ گیا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا جس سے میرا رابطہ بہت عرصے سے تھا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میں جیسے ہی دوسرے شہر گیا تو سب سے پہلے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن روح تو تب کانپی جب اس نے مجھے کرائے کا گھر دلوا کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت لے لی، یہ کہہ کر کہ آج کے بعد اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور دکھ بھی ہوا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میری کاہلی میری زندگی بھر کا روگ بن گئی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے گزارا کرنے لگا۔ شہر میں کرایہ بہت زیادہ تھا۔ میں نے کسی گاؤں میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ اس گھر کے آس پاس کے لوگ مجھ سے انجان تھے، اور یہ میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ میں صبح منہ اندھیرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ پہلے تو مجھے کوئی کام نہ ملا، پھر ایک روز مجھے بہت خواری کے بعد مزدوری کا کام مل گیا۔ مجھے 100 اینٹ ایک ساتھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا تھی۔ کام بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن معاوضہ 1 گھنٹے کا 200 روپے تھا۔ اس وقت میرے پاس یہ بھی بہت تھا۔ میں نے 6 گھنٹے کام کیا اور پھر اس کے بدلے مجھے معاوضہ مل گیا۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، جس وجہ سے میں کام پر نہ جا سکا۔ ابھی سو کر لیٹ اٹھا تھا کہ میرے گھر کا دروازہ بہت برے طریقے سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ باہر سے کسی عورت کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دیکھا تو ایک دیہاتی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔
میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں تو حیرت سے تب پھٹی جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے گئی۔ یہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت مجھے کھینچ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ سامنے ایک عورت بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لڑکی اشاروں میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کے اشاروں کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے خود ہی اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی جو بہت ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے 2-3 بار اپنی سیکھی ہوئی ترکیب اس عورت پر آزمائی، جس سے وہ ہوش میں آ گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے کئی ہزار کے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں اتنے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو واپس کرنے چاہے، جس پر اس نے مجھے اشاروں میں نہ جانے کیا کہا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اماں کی بہت یاد آئی تو اپنے شہر واپس لوٹ آیا۔ گھر آ کر اماں ابا سے معافی مانگی۔ اماں کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن ابا کسی صورت بھی مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے اماں سے بولا وہ جو چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، وہ مجھے گھر میں رکھ لیں۔ ابا نے مجھے بولا کہ اگر میں وہاں رہنا چاہتا ہوں تو ان کی مرضی سے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی۔ مجھے کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے ابا کے ایک کزن تھے جن کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بہت امیر کبیر تھے۔ اس لڑکی کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب پوری دولت کی وارث صرف وہ لڑکی ہی تھی۔ ابا کو بس پیسے سے مطلب تھا۔ مجھے بھی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ تبھی ماں کی مرضی سے میں نے ایک دیہاتن سے شادی کر لی، کیونکہ وہ گاؤں کی امیر ترین لڑکی تھی۔ لیکن حیرت تو تب ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں، وہ سفید ان پڑھ تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ نہ جانے میرے ماں باپ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا جو انہیں میرے لیے ایک ان پڑھ ہی ملی تھی۔ شادی کروانے کے لیے شادی کی پہلی رات تھی۔ اس لڑکی نے آدھے سے زیادہ جائیداد میرے نام کر دی، لیکن اس وقت میرا دکھ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر تھا۔ میری بیوی کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اگلے روز اماں سے بہت جھگڑا کیا۔ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، پھر بھی انہوں نے ایک ان پڑھ کے ساتھ مجھے باندھ دیا۔ میری ماں میری بات پر کافی زیادہ حیران ہوئی۔ شاید وہ میرے لہجے پر حیران تھی۔ ابھی میں غصے سے چیخ رہا تھا کہ میرے پیچھے نہ جانے کب ابا آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے چہرے پر کھینچ کر ابا نے تھپڑ لگا دیا اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کے لیے بولا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سامنے ہی میری بیوی لال رنگ کے جوڑے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی دیہاتی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں اس سے کہا کہ تم ایک دیہاتن لڑکی ہو اور تمہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ یہ میرا احسان ہے جو میں نے تم جیسی گنوار لڑکی کو اپنا لیا۔ کہاں میں ایک ڈاکٹر اور کہاں تم ایک ان پڑھ جاہل۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ جب اس نے بات کی تو اس کے بات کرنے کا انداز بالکل جاہل لڑکیوں جیسا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ ہنسی آئی، جو میں نے چھپائے بغیر ہی اس پر ظاہر کر دی۔ میں اس کو دن بھر اکیلے میں بے عزت کرتا رہتا، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا دیتی۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی۔ اس نے میرے کہے بغیر مجھے بہت بڑا بزنس کھڑا کر دیا تھا۔ ایک روز میں دوپہر کے وقت گھر آیا تو میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ یہ شادی کے بعد سے اب تک پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ رات کے وقت جب میں گھر آتا تو وہ تیار ہو کر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ گھر میں اماں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب میں نے اماں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اماں نے بتایا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے میکے گئی ہیں۔ میری ذات پر کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ جب وہ گھر میں موجود ہوتی تھی تب بھی ہم دونوں میں کچھ خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی۔
وہ زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ ابھی میری بیوی گھر نہ لوٹی تھی جب ایک دن میری فیس بک پر ایک پڑھی لکھی لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ہیلو ہائے سے بات کی ابتدا ہوئی اور پھر ہم رات بھر جاگ کر باتیں کرتے۔ ابھی تو سب ٹھیک تھا کیونکہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی ان پڑھ بیوی کے بارے میں بھی اس لڑکی سے بات کی تھی۔ میری بیوی پورے ایک ہفتے کے بعد گھر لوٹی تو اس کے انداز کچھ بدلے تھے۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہ لیا۔ میں اس لڑکی سے مسلسل بات کرتا رہتا اور میری بیوی کمبل سر تک تان کر سوتی رہتی۔ رات بھر میں اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھتا۔ میں اس لڑکی سے انگریزی میں باتیں کرتا تاکہ میری بیوی کو شک نہ ہو۔ وہ بھی میری بیوی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، تبھی بہت کم اردو میں بات کرتی۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ہر طرف خاموشی کا گہرا راج تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اپنی بیوی بولتے ہوئے برداشت نہیں تھی، لیکن اب وہ مجھے اپنے کمرے میں بھی کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کب اتنا بدل گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اچھا وقت آ جائے تو اپنا برا وقت کبھی نہ بھولو۔ اب میرا بزنس بھی چل رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، اور شادی بھی اس فیس بک والی لڑکی سے۔ میں نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کا اظہار کیا۔ ایک بات جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جتنی بار فیس بک والی لڑکی سے اس کی تصویر مانگی، وہ ہمیشہ کوئی بہانہ بنا دیتی یا پھر ناراض ہو جاتی۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس سے تصویر مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے اسے شادی کا اظہار کیا تو اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے تمہیں اپنی پہلی بیوی کو مارنا ہوگا۔ میں حیران تھا کہ وہ اسے مارنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ اس شادی سے پہلے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، لیکن اس لڑکی کا کہنا تھا اگر طلاق کے بعد اس نے اپنی جائیداد واپس لے لی، کیونکہ میں ہر بات فیس بک والی لڑکی سے کر چکا تھا، باہر کے ملک سے لے کر پاکستان واپسی تک، اور اس کے بعد گاؤں سے لے کر اپنی شہر واپسی اور بیوی سے شادی تک، ہر بات اس لڑکی کو بتا چکا تھا۔ اس لیے اس لڑکی کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد میری بیوی میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سے بہت خوف آیا، لیکن جب فیس بک والی لڑکی نے بولا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو نہ مارا تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی، تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ایک ایسے زہر کے انجیکشن کو جانتا ہوں جو لگنے کے 10 منٹ بعد انسان ہاتھوں اور پاؤں سے مفلوج ہو جاتا ہے اور 15 منٹ بعد دماغی طور پر اپاہج ہو جاتا ہے، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب مجھے بھی اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اپنی بیوی کو زہر کا انجیکشن لگا دوں گا جو آدھے گھنٹے میں اپنا کام دکھا دے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ رات کے وقت جب میری بیوی کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ انجیکشن اپنی دراز میں رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی اپنی جگہ پر آ کر لیٹی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔ میں نے اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں سنی تو مجھے یقین آ گیا کہ اب مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں نے فیس بک والی لڑکی کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو انجیکشن لگانے لگا ہوں اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ آج اس کے جواب میں کوئی جوش نظر نہیں آیا۔ میں کافی حیران ہوا کہ پہلے تو اس نے بہت جلدی مچائی ہوئی تھی، اب کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کے رویے کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور بیوی کو زہر کا انجیکشن لگا دیا۔ میری بیوی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، بس ایک ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے اس وقت نکلی جب میں انجیکشن لگا چکا تھا۔ بیوی کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میرے چہرے پر پریشانی سے پسینہ بھی تھا اور خوف بھی تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے انجیکشن لگانے کے بعد
اپنی بیوی کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اس لڑکی کو بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو مار چکا ہوں۔ آگے سے اس کا ریپلائی نہیں آیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میسج پڑھ کر ریپلائی کیوں نہیں دے رہی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ کچھ دیر گزری جب اس لڑکی کی میرے پاس ویڈیو کال آئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، جو لڑکی مجھے تصویر نہیں دیتی تھی اس نے کال کیسے کر لی؟ یہ میرے لیے تجسس کی بات تھی۔ میں نے حیرت اور تجسس سے ملی کیفیت میں کال اٹھائی تو میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی، اور وہ میری ہی بیوی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میری بیوی نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور میرے ساتھ انگریزی میں باتیں کرنے لگی۔ میرے منہ پر تالا لگ چکا تھا، میرے پاس الفاظ نہ تھے بولنے کے لیے۔ میری بیوی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ دم سادے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی صفائی میں کیا بولوں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس بات کی فکر لگ گئی کہ وہ اب اماں ابا کو کچھ نہ بتا دے، اور شرمندگی الگ سے تھی۔ اگلی صبح بہت عجیب تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، اور اگر کوئی گھر پر موجود نہیں تھا تو وہ میری بیوی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جو سلجھانے والی تھیں۔ اگر فیس بک والی لڑکی میری بیوی ہے تو اس نے انگلش کیسے سیکھی اور کہاں سے سیکھی؟ وہ تو ان پڑھ دیہاتی عورت تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب میری بیوی گھر لوٹی تو میں نے اس سے کئی سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی چمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے سے خوف محسوس ہوا۔ انسان کی عقل اس وقت بالکل بند ہو جاتی ہے جب کوئی اسے اپنے پیار میں اندھا کر دے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مجھے میرے سوالات کے جوابات نہ ملنے تھے اور نہ ملے۔ اب میری بیوی بلا جھجک گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ ایک روز صبح سویرے میں نے سونے کا ناٹک کیا اور اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں بھی اس کے پیچھے نکل پڑا۔ پورا راستہ میں اس کا پیچھا کرتا گیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب میری بیوی ایک سنسان بیابان راستے پر ایک کھنڈر نما عمارت میں چلی گئی۔ اس عمارت کا کچھ کام چل رہا تھا۔ میں بھی چپکے سے اس کا پیچھا کرتا ہوا عمارت میں گھس گیا۔ وہاں جا کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میری بیوی 3-4 آدمیوں کے ساتھ مل کر کچھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور تجسس مزید بڑھ گیا کہ میری بیوی آخر ان مردوں سے کیا بات کر رہی ہے۔ میری بیوی نے 1-2 بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن میں اس کی نظروں سے بچ کر گھر واپس لوٹ آیا۔ میری بیوی جب رات کے وقت گھر آئی تو میں نے اس کے کمرے میں آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں گئی تھی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ کام سے گئی تھی۔ زمینوں کے کچھ کاغذات کے متعلق اس کا کام تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں تھا اور میرے پاس پوچھنے کو بھی کچھ نہ تھا۔ کئی دن اور ایسے ہی گزر گئے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ شاید اب میرے سکون کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ایک روز میں سویا ہوا تھا جب گھر پر کھٹاک ہوئی۔ گھر میں اور میری بیوی ہی موجود تھے۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اونچی مائک میں سے آواز سنائی دینے لگی۔ میں نیند میں تھا جب میرے نام کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر نیچے گیا تو میری روح کانپ گئی۔ سامنے اتنی زیادہ پولیس کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے ہتھ کڑیاں دکھانے لگی۔ مجھے حیرت پر حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے ناسمجھی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر اس کے الفاظ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، مس زویا اریسٹڈ یو۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ابا گھر لوٹ آئے۔
ان کی کیفیت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی۔ انہوں نے میری بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر میری بیوی نے میرے ابا کو ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ڈرگز مافیا کے ساتھ بھی کام میں ملوث رہا ہوں۔ یہ سب انفارمیشن میری بیوی کو کہاں سے ملی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری بیوی نے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میں کسی لڑکی کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو زہر کا انجیکشن دے چکا ہوں۔ اگر میری بیوی زہر کا انجیکشن نہ بدلتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ سب میری طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ میری اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے ابا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ میری بیوی کوئی ان پڑھ نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی آفیسر تھی، اور یہ بات سب جانتے تھے سوائے میرے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں اسے اس کی ہر حالت میں قبول کروں، اسی لیے میری بیوی نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی سچ نہیں بتائے گا۔ میری امی نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے بہت برا بھلا کہا تھا۔ اس سب میں میری بیوی نے اپنا یونیفارم پہنا اور مجھے ہتھ کڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، مجھے اس کے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں اٹھانا پڑی تھی جتنی مجھے اس کے آنسو دیکھ کر اٹھانا پڑی۔ میں اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، اتنی دیر میں پولیس اسٹیشن آ گیا۔ مجھے 10 سال قید بمشقت کی سزا ہو گئی، 7 کروڑ روپے جرمانہ بھی پڑا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد میری بیوی نے مجھے سچے دل سے قبول کیا۔ میری گھر پر واپسی پر مجھے کھلے دل سے ویلکم کیا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اس نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ میری رہائی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بہت پیاری سی بیٹی دی۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچی تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی تربیت میں تم پر ڈالتا ہوں، اور میں بھی تمہارا ہر پل ساتھ دوں گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں اماں کے ہسپتال میں لوگوں کا مفت علاج کرتا ہوں، ساتھ ابا کی خواہشات کے مطابق اپنی بیوی کا بنایا گیا بزنس بھی سنبھالتا ہوں۔ میری بیوی DCO تھی اور لوگ اس کے نام سے بھی گھبراتے تھے، لیکن میں اب ہر لمحے اس کی کامیابی کو سراہتا ہوں۔ میری غلطیوں کی، میری لالچ کی سزا مجھے بہت اچھے سے مل گئی تھی۔ یہ آنے والی ہر نسل کے لیے سبق تھا۔ پیسہ انسان کی خواہشات پوری کر سکتا ہے لیکن ختم نہیں۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کو حلال اور حرام ہم نے خود کرنا ہے۔ میں اب تھوڑا کماتا ہوں لیکن حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اب ایسا ڈاکٹر ہوں کہ میں نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے، جس میں میری بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ مشکلات کے بادل چھڑ گئے تھے، اب ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اب میں نے اور میری بیوی نے خوبصورت پھل چن لیے تھے۔ زندگی کا اصل مقصد تو اب جا کر سمجھ آیا تھا کہ خوشحال زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کا اندازہ مجھے اب ہوا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پڑھی لکھی عورت ایک بہترین معاشرہ بناتی ہے۔ میرا گھر، میری زندگی اور میری بہترین نسل بھی میری پڑھی لکھی بیوی نے بنائی تھی۔ ایک پڑھا لکھا مرد جاہل نکل آئے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، لیکن اگر عورت پڑھی لکھی ہو کر جاہل بن جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔